بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة الفجر کی مختصر تفسیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کہ ان چیزوں کی قسم میں ہر عقل مند کے لیے عبرت ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ، ارم کے ساتھ ستونوں والے، اس جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اور ثمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان شہروں میں بہت فساد برپا کیا. فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. پس ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا ڈالا، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. بس انسان کو جب اس کا رب آزمائے، پھر اس کو عزت دے اور نعمت دے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اور جب اسے آزمائے اور اسے روزی اندازے سے تنگ کر دے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور رغبت نہیں دیتے مسکین کو کھانا کھلانے پر، اور تم مال میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے اور آئے تمہارا رب اور آئے فرشتے قطار در قطار، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن انسان سوچے گا
اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا یہ انسان اس دن، اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے پہلے نیک عمل بھیجتا. فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، بس اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہ دے گا، نہ اس جیسا باندھنا کوئی باندھ کر رکھے گا. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، پس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. سورۃ الفجر مکی صورت ہے اور اس کی آیتیں 30 ہیں. اور اس صورت کا بنیادی پیغام بھی آخرت پر ایمان کے تعلق سے ہے. اور انسان کی حالت دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب سرکش نافرمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا ایک خاص صیغے سے کی ہے، صیغۃ القسم سے. والفجر، قسم ہے فجر کی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا خالق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ رب ہے. اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ اگر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ رب ہے اور خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے مخلوقات میں سے جس مخلوق کی قسم لے، تو خالق کے لیے تو یہ معاملہ درست ہے. لیکن مخلوق کے لیے قسم اگر کھانے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھانی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوقات میں سے کسی بھی عظیم مخلوق کی قسم کھانا شرک سمجھا جاتا ہے شرعاً. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، چاہے یہ غیر اللہ نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، قسم کھانی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر کے وقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ فجر کا وقت جو ہے اس کے خاصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس فجر کے نور سے رات کی ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دن کا جو اجالا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ایک تبدیلی ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اور فضیلت کا وقت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کا وقت بہت پسند تھا، اسے جب سفر کرتے تو فجر کا وقت انتخاب کرتے. اور اس فجر کے تعلق سے دو باتیں اور بھی ہیں شرعاً، کہ فجر کی نماز بھی اس میں شامل ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ گیا ہے. اور فجر کی سنتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا،
جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی سارے کی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، فجر کی 2 سنتیں جو فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، وہ جو کچھ پوری دنیا، جو کچھ دنیا میں سب سے افضل ہے اور بہتر ہے، خیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم لیتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اور ان 10 راتوں سے مراد جیسے کہ مفسرین نے فرمایا ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور راتوں سے تعبیر اس لیے کی ہے کہ لوگ 10 دنوں کی تعظیم تو کرتے، لیکن راتوں میں ان 10 دنوں ذوالحجہ جو پہلے 10 دن ہیں جن کی بہت بڑی فضیلت ہے اور پورے سال میں سے سب سے بہترین دن ہیں، راتوں میں کئی لوگ وہ عبادت اور وہ اس دل جوئی سے عبادت نہیں کرتے جیسے کہ دن میں عبادت، یعنی دل میں بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی ہوتے ہیں، نماز کا اہتمام بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی شاید سمجھ میں یہ ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں دنوں کی فضیلت راتوں کی نہیں ہے، رات دنوں کے ساتھ 10 دنوں ہے، یہ راتیں بھی شامل ہیں تو تعبیر راتوں سے کی گئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں، یہ بھی مفسرین کا قول ہے، اور دونوں قول صحیح ہیں۔ ترجیح بعض علماء نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی ہے، بعض علماء نے رمضان کے آخری 10 راتوں کی ہے۔ الغرض یہ فضیلت کے دن ہیں ذوالحجہ کے 10 دن، اور فضیلت کی راتیں ہیں ذوالحجہ رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے ان راتوں کی اور ان دنوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جفت سے مراد اور طاق سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ سارے مخلوقات یا جفت ہے یا طاق ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ شفع سے مراد مخلوقات ہیں، اور وتر کو وتر بھی پڑھا گیا ہے، وتر بھی صحیح ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الوتر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو خالق اور مخلوق کی قسم بھی اس میں شامل ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے۔ سبحان اللہ، آپ انداز بیان دیکھیں، فجر سے بات شروع ہوئی، عام وقت ہے، اور یہ فجر جو ہے پورے سال میں آتی رہتی ہے، پھر 10 راتیں ہیں، یہ زمانہ ہو گیا ہے۔ یہ 10 راتیں جو ہے خصوصی طور پر ذوالحجہ کے پہلے 10 دن یا رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں۔ پھر جو اس زمانے میں رہتے ہیں خالق اور مخلوق، اور پھر فجر سے لے کے رات کی بات ہوئی ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلے۔ رات بھی چلتی ہے، کیسا چلتی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ رات کی ابتدا ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے، اور رات کی انتہا ہوتی ہے فجر کے اذان کے وقت، جب سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی پھیل جاتی ہے مشرق کی طرف، اور روشنی کا پھیلنا بڑھتا جاتا ہے، تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر صادق کا وقت، تو رات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی رات پوری رات اپنے سفر میں ہوتی ہے۔ یہ سفر دن بھی تو کرتا ہے نا، فجر سے لے کے مغرب تک سورج، یعنی فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک دن بھی سفر کرتا رہتا ہے، تعبیر رات کی ہوئی ہے واللیل اذا یسر، کیونکہ رات میں بہت ہی عظیم چیزیں ہیں۔ دن میں تو انسان کام میں لگا رہتا ہے، شاید اسے سوچنے کا تدبر کا وقت نہیں ملتا، لیکن رات کے وقت فضیلت کا وقت ہے، جس میں مغرب کی نماز بھی ہے، جس میں عشاء کی نماز بھی ہے، جس میں تہجد کی نماز بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں دنیا پہ نازل ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ کوئی ہے سوال کرنے والا؟ کوئی ہے دعا کرنے والا؟ کوئی ہے استغفار کرنے والا؟ تو یہ سارے فضائل جو ہیں یہ اسی رات کے اندر موجود ہیں، اور پہلے وقت سے لے کے آخری وقت تک یہ فضائل موجود ہے۔ سبحان اللہ، ابتدا مغرب سے ہوتی ہے، فضیلت کا وقت ہے، پھر عشاء کا وقت ہے،
اور پھر عشاء کے وقت کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک جو ہے یہ صلاۃ اللیل کا وقت ہے. واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں کی قسم میں عقل مند کے لیے کوئی عبرت کی بات ہے؟ کیا یہ قسم معتبر ہے؟ لیکن بات کس کے لیے حجر؟ حجر کہتے ہیں دماغ کو، کیونکہ انسان کو محصور کر دیتے یہ دماغ حجر سے، اسے بری چیز کہنے اور کرنے سے روک دیتا ہے. جس چیز سے حیا شرم حیا آتی ہے یہ عقل اسے روک دیتا ہے. تو ان چیزوں میں قسم تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن کیا عقل مندوں کے لیے اس میں کوئی عبرت ہے؟ بالکل عبرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر آپ قرآن مجید کے سیاق اور سباق پہ ذرا غور کریں، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف چیزوں کی، ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے. اور ہر صورت میں اگر صورت کا سیاق اور سباق دیکھ لیں آپ، تو اس قسم کا اس صورت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. اب یہاں پر بہترین وقت، چاہے عام ہو یا خاص ہو، خالق اور مخلوق کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد. اب اس قسم کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا میں رہنے والے بعض لوگوں اور بعض قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری مخلوقات پر بعض چیزوں میں فوقیت بخشی ہے، یعنی وہ دیا جو دوسرے لوگوں کو نہیں دیا. مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں. کسی کو بازو کے زور کی طاقت ہے، کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل ٹیکنالوجی کی طاقت عطا فرمائی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے لشکر اور طاقت کی جو پاور ہے، اسلحے کی پاور، وہ عطا فرمائی ہے. تو مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا جو ہے قوم عاد سے فرمائی. الم ترى، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نہیں دیکھا تو نے کیف فعل ربک بعاد، کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آپ یہ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جس نبی کا ذکر آتا ہے ہود علیہ السلام ہے. قوم عاد میں سے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، ہود علیہ السلام. ان کے بعد پھر قوم ثمود کا ذکر آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم عاد کو جسمانی طاقت عطا فرمائی. اتنی زیادہ جسمانی طاقت تھی ان کے پاس کہ وہ پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر ساحل کی طرف لے کے آتے اور وہاں پر پھر ان کی عمارتیں بناتے پتھروں کی. آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں پہاڑوں کو کاٹنا کتنا مشکل ہے. بڑی مشینری، ہیوی مشینری ہوتی ہے اور کافی وقت لگ جاتا ہے. بعض اوقات ڈینامیٹ کا استعمال بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو پھوڑنے کے لیے. آپ دیکھیں ہاتھوں کے طاقت سے، صرف جسمانی طاقت سے پتھروں کو کاٹنا ہے اور وہ پتھروں کو اٹھا کے کچھ گھر تعمیر کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کے ساتھ کیا کیا جانتے سب ہیں. یعنی
قریش بھی جب قرآن مجید نازل ہوئی، صورت نازل، وہ بھی قوم عاد کا قصہ جانتی ہے. جتنی بھی پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کے قصے سب جانتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ارم ستونوں والے. بعض مفسرین فرماتے کہ یہ جگہ کا نام ہے، بعض فرماتے یہ قبیلے کا نام ہے یا بستی کا نام ہے جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے. ستونوں والے سے معروف تھے، جب لمبی عمارتیں بناتے تو مضبوط بناتے اور دور سے ان کی ستون نظر آتے. التي لم يخلق مثلها في البلاد، شہروں میں سے ایسے شہر کی تخلیق نہ کی گئی. سبحان اللہ. بنایا کس نے اس شہر کو؟ اسی قوم نے بنایا ہے. لیکن بات خلق کی ہے تو خلق بعض کو مخلوق کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے، اور خالق کی طرف جو خلق منسوب ہے وہ عدم سے ایجاد کرنا ہے. معدوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے کن فیکون سے. مخلوق کی تخلیق کیا ہے؟ ایک موجودہ چیز کو ایک اور شکل دے کے اسے بنا دیتا ہے. یعنی یہ پلاسٹک کی بوتل دیکھیں، یہ انسان کی تخلیق ہے. انسان نے اس پلاسٹک کو ایک خصوصی پروسیس کے اندر اس کو ڈال کر فیکٹری میں جا کر پھر اس کو پگھالا گیا ہے، پھر بنایا گیا ہے، پھر اس کو یہ شکل دے کر اس کے اندر پانی بھر دیا ہے. خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق جو ہے وہ عدم سے ہے. کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا، وجود میں آ گئے. اب اس موجودہ چیز کو انسان میں کچھ تبدیلی ڈال کر اس کی شکل میں، اس کی صورت میں یا کسی طریقے سے اسے بدل کر کوئی اور چیز میں شامل کر کے اس کی حقیقت کو تبدیل کر کے اس کو بھی تخلیق کہا گیا، یا تصنیع یا صنع کہا گیا. مصنع کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر چیزیں بنتی ہیں، پروڈکشن ہوتی ہے چیزوں کی. یہ تو پہلی قوم تھی. کیا ان لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جیسے آگے ذکر ہوگا. پھر دوسری قوم، اس سے پہلے کہ ان کی سزا بتائیں آپ دیکھیں کہ سیاق دیکھیں. پہلے یہ قوم ہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا تم جانتے تو ہو کیا کیا گیا ہے، لیکن یہ قوم کیا تھی؟ ان کے پاس جسمانی طاقت تھی. تو یہ قوم عبرت بن کے رہے کہ ہر اس شخص یا اس قوم کے لیے جس کی اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت عطا فرمائی، اگر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے سرکشی نافرمانی کی وجہ سے، تو تمہیں سوچنا چاہیے تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. دوسری قوم وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ایک ہی آیت ہے. قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اپنے پیارے نبی کی بات کو نہیں مانا، سرکشی میں اتر آئے، مخالفت کرتے رہے، شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے، تہمتیں لگاتے رہے. الغرض اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. آگے ذکر کرتے ہیں عذاب کا بھی، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم ثمود جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے. قوم ثمود کی جگہ اس وقت مدائن صالح ہے. مدائن صالح کی طرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے اس جگہ سے گزرے. تو بعض صحابہ نے کنویں سے پانی نکالا پینے کے لیے، اور بعض نے آٹا وہاں پہ گوندا، اور کچھ برتن بھی تھے ان کو استعمال کرنا چاہا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اور جو پانی اور جو وہاں پہ آٹا وغیرہ انہوں نے جو گوندا تھا، جو کچھ بھی سب منع کر دیا، اور برتن بھی توڑنے کا حکم دے دیا. اور یہ فرمایا کہ تم لوگ ایسی قوم کی جگہ پر جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، جس نے اس جگہ کی طرف آنا ہے یا گزرنا ہے
یا تو روتا ہوا آئے یا روتی ہوئی شکل بنا کے یہاں سے گزرے. یہ کوئی سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا ہے. اتنے ہزار سال پہلے نازل ہوا، لیکن سبحان اللہ ان کی جو عمارتیں تھیں پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے. بعض تصویریں آپ دیکھتے ہیں، گوگل سرچ میں دیکھیں، مدائن صالح کی تصویریں جو ہیں اتنی خوبصورت طریقے سے آپ دیکھتے پہاڑ لگتا نہیں ہے، کس طرح سے تراشے پہاڑ کو، اس کو صفائی کس طریقے سے کی. جیسے یہ دیوار دیکھ رہے ہیں نا، یعنی اس دیوار میں جو پلستر اس سے بھی زیادہ آپ کو یعنی جو ان کا کام ہے وہ نظر آئے گا. پورے پہاڑ کو تراشا ہوا ہے اور صاف کیا ہوا ہے، اور اندر کمرے بنے ہوئے ہیں. کس چیز سے کیا ہے؟ جسمانی طاقت اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی ہے، عقل بھی ہے، سوچ بھی ہے، انجینئرنگ ہے. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے جو میں سے سب سے اچھے تھے صالح علیہ السلام کو منتخب فرمایا، نبی بنایا، اور توحید کی دعوت کا حکم دیا. انہوں نے کہا ہمیں کوئی معجزہ چاہیے، ہمیں کوئی ثبوت چاہیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کب تک ہمارے ساتھ عام آدمی اب اس وقت کہ تو میں نبی بن گیا ہوں، کوئی ثبوت تو ہوگا تمہارے پاس تمہاری نبوت کا. تو پھر ان میں سے جو جس کے دل میں چاہا، اب ثبوت بھی چاہیے، اپنی مرضی کا بھی چاہیے. دیکھا پہاڑوں کو تراشتے تھے، پہاڑ کی طرف دیکھا، چھوٹا سا پہاڑ تھا. بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس پہاڑ سے سرخ اونٹنی نکالو جس کا قد اتنا ہو، جس کا یعنی سائز اتنا بڑا ہو، اور اس کے ساتھ اس کا بچڑا بھی ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے بھی یہ خصوصیات، یہ مواصفات ہونی چاہیے. سبحان اللہ. ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کا معجزہ اسی پہاڑ کے اندر سے، پتھر سے اندر سے اونٹنی کہاں نکلنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کن فیکون. جو وہ چاہتے تھے ویسے اونٹنی وہاں سے نکلی، اور ویسے ہی اس کا بچڑا بھی ساتھ تھا. اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ پورے قوم کا پانی ایک دن میں پی جاتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں. پھر پانی کا مسئلہ ہوا تو دن مقرر کر دیے گئے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن پوری قوم پانی پیے گی. جس دن میں اونٹنی نے پانی پینا ہے، قوم نے کیا پینا ہے؟ اونٹنی کا دودھ پینا ہے. اللہ نے محروم نہیں کیا خیر سے. مان گئے؟ نے کہا جادوگر ہے، یہ تو جادو کرتا ہے، یہ کیسے مان لیں ہم؟ ہر درمی دیکھیں، اونٹنی کو قتل کیا گیا اور بچے کو بھی قتل کیا گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. فرعون، چھوٹی سی آیت، ذکر ہے فرعون کا. فرعون وہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس نے یہ کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اپنے قد و قامت بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھول گیا. صرف اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک پوری زمین دیکھ لیا، پورا گلوب میں سے مصر کا ایک ٹکڑا اسے دے دیا اور اسے بادشاہ بنا دیا. اسے رہا نہیں گیا، وہ کہہ بیٹا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں پکڑا اسے وقت دیا ہے سوچنے کا، اسے مہلت دی ہے توبہ کرنے کی. لیکن کیا اس نے توبہ کی؟ اس مہلت سے، اس زندگی سے کوئی فائدہ اٹھایا؟ مزید سرکشی پہ اتر آیا. ایک عجب بات دیکھیں آپ، یعنی لمبا قصہ ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اسے جب فرعون نے قتل کرنے کا کہا، ہوا کیا؟ فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ،
وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. عجب بات دیکھیں، مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، اپنے قوم سے کہتا ہے. اچھا قتل کیوں کرنا ہے؟ مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دین کو بدل دے گا، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا. اچھا وہ دین کیا تھا ان کا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، حریص ہے اپنے دین پر، اپنے قوم کے دین پر حریص ہے. دین کیا تھا ان کا؟ فرعون کا دین کیا تھا؟ ان کا رب فرعون تھا، اور فرعون کی بات مانو ان کے لیے دین تھی. دنیا کا سب سے بڑا سرکش انسان، سب سے بڑا نافرمان، ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، سب سے بڑا ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا، وہ بھی کہتا ہے میرا دین ہے اور اس کی پیروی کرو. اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، آگے کہتا ہے میری پیروی کرو گے میں تمہیں راہ راست دکھاؤں گا. راہ راست وہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں. ایک عجب بات ہے کہ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، گھمنڈ دیکھا ہے. میں نے موسیٰ کو قتل کرنا ہے، مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، اور رب کو پکارنا چاہتا تو پکارے، اگر بچا سکتا تو بچا لے اسے. کیونکہ جب قصے کی بات آتی ہے سانپ کا جو معجزہ ہے، پھر ید بیضاء کا معجزہ جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ پھر اتنا بڑا سرکش انسان ہے، قتل تو کرنا اس نے چاہا، اللہ نے خود بیان فرمایا ہے. جیسا کہ سورۃ المؤمن میں، سورۃ غافر بھی کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی، کیا دعا ہے کوئی جانتے ہیں؟ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. اے میرا رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. یہ دعا ہے، یہ عظیم دعا ہے. جب بھی کسی ایسے شخص سے ٹاکرا ہو، یہ دعا پڑھ لے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. سبحان اللہ. اللہم انی اعوذ بک، یا ربی انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ہر متکبر، کوئی گھمنڈ متکبر ہو، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، یہ دعا پڑھ کے دیکھو. اللہم انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یہ سورۃ غافر میں موجود ہے، پڑھ لینا. ہوا کیا؟ آسمان سے بجلی نازل ہوئی حفاظت کے لیے. جیسے فرعون نے چیلنج کیا، اس کو جواب ویسا ہی ملا. اسی کی قوم میں سے ایک شخص مومن آل فرعون اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے جواب دیتا ہے واللہ یعنی عقل والے حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا علم اور اتنی پیاری باتیں، حکمت کی باتیں. ایسا شخص جس کو کوئی جانتا بھی نہیں، اس کا نام بھی اجتا کوئی نہیں جانتا کون ہے، لیکن لقب کیا ہے؟ مومن آل فرعون. کتنے بڑا پیارا لقب ہے اس کا. آل فرعون میں سے مومن انسان، ایک مومن آل فرعون میں سے، اسی کے ساتھیوں میں سے، اسی کی قوم میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے فرعون کا آمنے سامنے. اب ایسے جواب دیتا کہ فرعون کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہتا. اب جس نے اللہ کے پیارے نبی کو قتل کرنا تھا، اب اس مصیبت میں وہ پھنس گیا ہے، لاجواب ہوتا جا رہا ہے، اور سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اللہ نے اپنے بندے کی، اپنے پیاروں کی حفاظت جب کرتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے. اچھا، فرعون نے کیا کہا تھا؟ ایسے کچھ کہا تھا. مومن آل فرعون کا قول ہے فرعون نے ایسا کچھ کہا تھا شاید، یا شاید میں بھول رہا ہوں. مگر فرعون نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ میری پیروی کرو اور اسی میں نجات ہے. الغرض مومن آل فرعون نے جب باتوں میں کہا، یہ کہا کہ مجھے تم لوگوں پر ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو جو احزاب کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. احزاب کون ہے؟ جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد اور قوم ثمود، جن کا ذکر یہاں پر بھی ہو رہا ہے.
یعنی وہ بھی جانتے تھے، فرعون یہ قصے جانتے تھے، فرعونی بھی یہ قصے جانتے تھے، اور بعد میں آنے والے بھی جانتے تھے، اور قریش بھی جانتے تھے۔ کیا فرعون کو عبرت تھی ان قصوں میں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، وہ بھی جانتے عاد کے ساتھ کیا ہوا، کوئی عبرت نہیں تھی۔ اب فرعون نے عبرت ان سے نہیں لی، اب یہاں پر فرعون بھی عبرت بن گیا دوسروں کے لیے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تا قیامت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جو بھی سرکشی پہ اتر آتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب اس پہ نازل ہوتا ہے، وہ بھی عبرت بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ نام بعض لوگوں کے بعض قوموں کے موجود ہیں، نہ جانے اتنی اور کتنی لوگ اور قومیں آئے اور گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نے پکڑا ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ طغیان، طغا یعنی حد سے گزر گیا، سرکشی کی ہے۔ سرکشی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نافرمانی شرک اور کفر ہے۔ فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ، اتنی سرکشی کی ہے کہ فساد ہی نہیں بلکہ فساد کثیر برپا کی ہے زمین پر۔ فساد ہی فساد۔ فساد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حسی فساد، ایک معنوی فساد ہوتا ہے۔ محسوس فساد کہ لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، اور دنیا میں تنگی ہے، چوری چکاری ہے، زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، یہ سارے کے سارے جو فساد ہیں جس میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ فساد ہوا ہے۔ معنوی فساد ہر نافرمانی ہے، وہ یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور سب سے بڑی نافرمانی شرک کی ہے۔ شرک سب سے بڑا فساد ہے۔ کفر ان بڑے فسادوں میں سے ہے۔ بدعقیدگی، غلط مناہج کی تعلیمات، یہ سب فساد میں سے ہے، اور یہ لازم اور ملزوم ہے۔ جب معنوی فساد شروع ہوتا ہے تو حسی ظاہری فساد لازمی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آج امت کہاں پر پہنچی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد ظاہر ہوا خشکی میں اور تری میں۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ نافرمانی ہے۔ یہ کون سا فساد ہے؟ معنوی فساد ہے۔ جو ظاہر ہوا ہے وہ حسی فساد ہے، تو دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ بس انہیں فساد کثرت سے کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے پکڑنا تھا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا پھینکا۔ سوط عذاب، سوط لکڑی کو کہتے ہیں، کوڑے کو کہتے ہیں، مارنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ ایک عذاب سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ قوم عاد جسمانی طاقت والے، اللہ تعالیٰ پر جو عذاب مسلط کیا ہے، خوفناک عذاب۔ ریح صرصر عاتیہ، کتنے دن؟ 7 راتیں اور وثمانیہ ایام حسوما، اور 8 دن مسلسل۔ ہم آندھیاں دیکھتے ہیں، طوفان دیکھتے ہیں، ایسی آندھی اور ایسے طوفان آیا کہ ان کے سر ان کے جسم سے الگ ہو گئے۔ جو پہاڑوں کو تراشنے والے تھے، پہاڑوں کو کاٹنے والے تھے، ان کے جسم کیسے ہوں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، صوت عذاب۔ قوم ثمود اہلکوا بالطاغیہ، ایک عذاب کا ایک جھٹکا آیا ہے، اس جھٹکے سے ختم ہو گئے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہے، اور اس کا لشکر، اس کی پاور، جو طاقت ہے، اقتدار کی طاقت، کوئی کام نہ آئی۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے۔ یعنی جو بھی ایسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں، ڈھیل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے،
لیکن جب پکڑتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. بس انسان کو جب اس کا رب آزمائے پھر اس کو عزت دے اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اسے آزمائے اور اسے روزی اندازے سے تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے. انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کی دو حالتوں سے آزماتا بھی ہے, یا خیر کی یا شر کی. یہاں پر ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں جو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں, اللہ کا کوئی کرم نہیں میرے اوپر, نعوذ باللہ, میں اس کا حقدار ہوں, یہ میرا حق ہے, نہیں ملے گا تو مجھ پر ظلم ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے اور وہ مزید تکبر و گھمنڈ میں پھیلتا جاتا ہے. جو اس نے کرنا تھا اس نے نہیں کیا, اور جو نہیں کرنا تھا اس نے وہ کر دکھایا. شکر کرنا تھا, اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف اقرار کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا. لیکن نہ شکری کا راستہ اختیار کیا, نہ فرمانی کا راستہ اختیار کیا, اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا. دوسری صورت تنگی کی ہے, رزق میں تنگی ہے, صحت میں تنگی ہے, اولاد میں تنگی ہے, یا دنیا میں کی کسی چیز میں تنگی ہے, کوئی نہ کوئی شر ہے, کوئی نہ کوئی نقصان ہے. تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس تنگی سے آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے, مجھ پر ظلم کیا میرے رب نے. صرف مجھے تکلیفیں کیوں ہیں, دوسروں کو کیوں نہیں ہوتی؟ نقصان صرف مجھے کیوں ہوتا ہے, باقی بھی تو لوگ ہیں, ان کو نقصان کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ سراسر میرے اوپر ظلم ہے, نعوذ باللہ. اللہ نے اس لیے اسے تنگی دی تاکہ اسے آزمائے, اور اس آزمائش میں, اس تنگی میں اس نے صبر کرنا تھا. اگر صبر کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور بھی کر دیتا اور آخرت میں اس سے زیادہ عطا فرماتا. اسی تنگی میں اس کے دل میں سکون آتا, اسی تنگی میں اس کی دنیا پوری کشادہ ہو جاتی, اسی تنگی میں اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی, اسی تنگی میں اسے کوئی نقصان نہ ہوتا, اور اسی تنگی میں اس کے دل کے اندر ایمان کا نور اور مزید بڑھ جاتا. لیکن جب بے صبری کا راستہ اختیار کیا اور کفری الفاظ زبان سے نکالے, یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظلم کیا ہے, یہ کفر ہے. یہ لازمی نہیں کہ بری تقدیر پر انسان راضی ہو. دو چیزیں ہیں, ایک ہے بری تقدیر پر صبر کرنا, ایک ہے اس سے راضی ہونا. صبر کرنا فرض ہے اور اس سے راضی ہونا مستحب ہے. لیکن اس کے علاوہ جو راستہ بے صبری کا ہے وہ جائز نہیں ہے شرعاً, یہ کفر تک بھی جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا, ہرگز نہیں, بات ایسی ہے ہی نہیں جیسے کہ تم کہتے ہو. بل لا تکرمون الیتیم, جب عزت اور اکرام کی بات کرتے ہو تم اپنا حال تو دیکھ لو. اے انسان تو اپنا حال تو دیکھ لو, تو کیا کر رہا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کو عزت نہیں کرتے. یتیم کی عزت کہاں کرتے ہو؟ یتیم معاشرے کا کمزور ترین سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. یتیم جو ہے وہ بچہ جو بلوغ سے پہلے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. پورے معاشرے میں سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اور اس یتیم کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کا عزت کی جائے, اس کا خیال رکھا جائے, کہ کیونکہ اس کے سر پر سے جس نے اس کی عزت کرنی تھی اس کا سایہ سر سے چلا گیا ہے. اب اس معاشرے پر یعنی
اس بچے کا اس معاشرے پر حق ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، وہ اس کو عزت دے، وہ اس کا خیال رکھے۔ کیا تم ایسا کرتے ہو انسان؟ بعد جب عزت کی بات کرتے ہو، ظلم کی بات کرتے ہو، تم تو دیکھو تم کیا کر رہے ہو معاشرے میں۔ دوسرا جو مسکین، جو کمزور انسان ہے وہ ہے مسکین۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ایک دوسرے کو تم لوگ مسکین کو کھلانے پر آمادہ بھی نہیں کرتے ہو، رغبت نہیں دلاتے ایک دوسرے کو کہ یہ مسکین ہے چلو اس کی ہم مدد کر دیں، یہ بھوکے اس کو کچھ کھلا دے۔ یہ تو مخلوق تو یہ کام کر سکتی ہے، خالق پاک ہے اس چیز سے، اسے ہم تسبیح کرتے۔ سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ عیب کی باتیں ہیں، یہ انسان تو خود تو کرتا ہے یہ چیزیں اور منسوب رب کی طرف کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تراث مال میراث جو انسان مرنے کے بعد چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب کھانے کی بات آئی ہے، مسکین کو تم کھانے کی رغبت نہیں دلاتے، جب تم کھانے کو آتے ہو تو مال میراث سارا کھا کے جاتے ہو اور سارا کھانا چاہتے ہو، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو بھی ورثے میں سے نہیں دینا چاہتے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ سگا بھائی بھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، اگر مر گئے تو اسے کوستا رہتا ہے کہ تم ہمارے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، کیا کیا زندگی بھر تم نے ہمارے لیے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، سمیٹ سمیٹ کر کھاتے اس میراث کو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے اتنی محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کہ سب کچھ بھلا دیتے ہو، پورا دل لگا اس مال کے ساتھ، مال چھوڑ نہیں سکتے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں زندگی میں، صرف مال سے دل جڑا ہوا ہے۔ مال صرف کمانا کیسے ہے، مال صرف آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، حرام سے حلال سے اب ذرا آپ کو ناراض کریں، مال آنا چاہیے۔ اور اس مال پر اتنے حریص ہیں کہ خرچ کرتے وقت ہاتھ اور پاؤں دونوں کامتے ہی جب بغیر کسی اپنے مفاد کے لیے کوئی اللہ کے نام پہ کوئی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے نہ تو مسکین کے کھانے پہ رغبت دلاتے کسی کو، نہ یتیم کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور نہ مال میں سے کچھ صرف کرتے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب چلا جائے گا، تمہارا مال بھی، تمہارا میراث بھی، تمہاری زندگی جیسے بھی سب ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، یہ وقت آنے والا ہے، اور اس دنیا سے ہم سب نے جانا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، زمین کا خاتمہ ہو گیا ہے، آسمان کا خاتمہ ہو گیا ہے، دوبارہ سے زندگی ہمیں ملی ہے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، ہمیں رب نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا۔ اب اس وقت ہم نے عمل نہیں کرنا ہے، اس وقت ہم نے حساب دینا ہے، اب حساب کا وقت آ گیا ہے۔ حساب کون لے گا ہم سے، کیسے حساب ہوگا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارا رب آئے گا، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے بھی آئیں گے قطار در قطار۔ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن حساب کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے۔ فرشتے بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، صفوں میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے عظیم مخلوق فرشتے سب صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا جو وہ پہلے کر چکا ہے، اس کی سعی جو دنیا میں وہ کر رہا ہے، اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، اس دن ہمیں سب ہمارے سامنے آ جائے گا، خیر کرنے کے سامنے خیر آ جائے گا، اور شر کرنے کے سامنے شر آ جائے گا۔ اس میں ایک بات یاد رکھے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان، یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، عقیدے کے اصولوں میں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا۔ اور اہل بدعت نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ آئے گا تمہارے رب کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ امر ربک، وجاء امر ربک وجاء ربک، فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟
اور عربی زبان کی فصاحت جیسے کوئی اور زبان ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ واضح فرمائے وَجَاءَ رَبُّكَ. عقل پرستوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا؟ اس کے لیے تو پھر عرش کو چھوڑنا ہے، جگہ کو چھوڑنا ہے، موومنٹ ہوتی ہے، پھر جسم لازم ہے، پھر یہ لازم ہے، پھر وہ ملزوم ہے. اور عقل کے ماری کھا گئے. جب اللہ نے فرمایا ہے کہ میں آؤں گا قیامت کے دن، ہم نے کہا ہے آمنا وصدقنا. کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے یہ فرمایا کیسے آئے گا؟ وہ عرش کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا، کہ کیا کرے گا؟ نہیں، اس کا تعلق غیب سے ہے. اور جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں تو پھر کیفیت کا سوال جائز ہی نہیں ہے. تو یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ شدید غصہ آیا اور تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے بعد فرمایا، کیا فرمایا؟ الاستواء معلوم. استواء کا معنی تو معلوم ہے، جس میں بلندی کا معنی موجود ہے. عرش پر بلند ہوا. الاستواء معلوم والکیف مجہول، کیفیت غیر معلوم ہے، مجہول ہے. استواء کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے، اور عربی زبان میں استواء کا معنی معروف ہے، اور یہ قرآن میں بھی عربی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے. تو کیسے معلوم نہیں ہے؟ استواء تو معلوم ہے، کیفیت اللہ نے خود بیان نہیں فرمائی ہے، کیفیت مجہول ہے، غیر معلوم ہے. والایمان به واجب، اور اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، یہ واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ یہ عقیدہ رکھے. والسؤال عنہ بدعہ، یہ سوال کرنے بدعت ہے، کیونکہ اس سوال کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہے، یہ سوال کرنے بے ادبی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صحابہ کی شان میں بے ادبی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے بھی سنی، آیت نہیں سنی ہے. کیا انہوں نے سوال کیا کیف استوى؟ اگر ان کو سمجھ میں نہیں تھا، کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید اپنی طرف سے کوئی اور سمجھائی کیفیت کے تعلق سے؟ نہیں. سب سے زیادہ اپنے رب کی معرفت کون رکھتا ہے؟ نبی کے بغیر کوئی رکھنے والا ہے؟ اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی جانتا ہے اپنے رب کے بارے میں؟ کوئی نہیں جانتا ہے. تو سب سے بڑے عالم نے بیان نہیں فرمایا، سب سے بڑے طالب علم نے سوال نہیں کیا، اور ان کے بعد میں کوئی آ کے کہتا ہے کہ کیفیت لازم ہوتی ہے، اور جسم لازم آتا ہے، سمت لازم آتی ہے، موومنٹ لازم آتی ہے، یہ لازم آتا ہے، وہ لازم آتا ہے. یہ بے ادبی ہے. تو جو بھی یہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب میں، یہ قاعدہ یاد رکھ لے. اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آخر رات کے آخری پہر میں. نزول معروف ہے کہ نہیں؟ نزول معروف ہے، معنی معروف ہے، اوپر سے نیچے معنی تو معروف ہے. کیفیت معلوم ہے کیا؟ کیسے نازل ہوگا یہ فرمایا نہیں فرمایا کیسے نازل ہوگا. ایمان فرض ہے، سوال بدعت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت دن آئے گا، وجاء ربک، آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن، معروف ہے. کیسے آئے گا معلوم ہے، مجہول ہے. ایمان واجب ہے، سوال کرنا بدعت ہے. اور اس طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں. الغرض اچھا، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی لایا جائے گا. اب جہنم کی کیفیت معلوم ہے، کیسے لایا جائے گا؟ حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 لگام ہوگی، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا. یہ کیفیت ہے کہ نہیں؟ ہم کیوں کیفیت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں؟ اگرچہ جہنم کا معاملہ بھی علم غیب سے ہے، یہاں پر دلیل موجود ہے. خالق کے تعلق سے جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی دلیل ہی نہیں کیفیت کی. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے تعلق جو بات کرنی تو بغیر علم کی بات نہیں کرنی. بہت بڑا گناہ ہے، سب سے خطرناک بات ہے القول علی اللہ بغیر علم. بعض علماء نے کہا کہ شرک کے برابر، بعض کا شرک سے بھی بدتر ہے. کیونکہ شرک کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہی ہے، نافرمانی کی، کفر کی، نفاق کی، جتنی بھی نافرمانی سب کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو القول علی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کرنا. جہنم کو لایا جائے گا. انسان کی حالت کیا ہوگی؟ یومئذ اس دن یتذکر الانسان
وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، انسان اس دن سمجھ لے گا، لیکن یہ سمجھنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا؟ کوئی فائدہ مند نہیں۔ کیوں فائدہ مند نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وقت عمل کا وقت ہے ہی نہیں۔ فائدہ تب تک جب تک عمل کا وقت باقی ہے، ایمان کا وقت، عمل کا وقت، علم کا وقت، یہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد، مرنے کے بعد یہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حساب کا وقت قبر سے شروع ہوتا ہے، سوال قبر سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر میدان محشر میں بھی سوال ہے، پھر انجام ہے۔ دوسری آیت میں آیا ہے یذکر الانسان ما سعی، جو وہ کر چکا ہے وہ بھی اس کی سعی اس کے سامنے آ جائے گی، دیکھے گا کیوں حسرت ہے۔ اگر کوئی کہیں پہ کوئی برائی نظر آ گئی ہے، چھوٹی سی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نام اعمال جو ہے چھوٹی بات پہلے اس میں درج ہے بڑی بات سے پہلے درج ہے۔ یعنی کسی نے کسی کو غلط الفاظ بیان کیے ہیں، یہ گالی دی، پھر لعنت بھی بھیجی ہے، تو دونوں چھوٹی گالی بڑی گالی سب اس میں شامل ہے۔ کسی کا مذاق اڑایا، پھر اس کی یعنی تہمت لگائی ہے یا جھوٹا الزام لگائے، سب درج ہے، اور یہ سب سامنے آ جائے گا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اب وقت نہیں ہے پچھتانے کا، اب یہ پچھتانا، یہ سمجھنا نفع بخش نہیں ہے اس بندے کے لیے۔ کیا کہے گا اس وقت جب یہ سب چیز اپنے آنکھوں سے دے گا؟ جہنم اس کے سامنے کھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ بھیجنے کا وقت یہ ہے جب ہم یہ سن رہے ہیں، جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ بھی سن رہے تھے، مومن بھی سن رہے تھے، کافر بھی سن رہے تھے، قریش بھی سن رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ آج ہم بھی سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یقول یا لیتنی، ندامت ہے، یا لیت، کاش کیسا ہوتا۔ اور انسان کب کہتا ہے؟ جب وہ ایسا کرتا نہیں ہے، پہلے جب اسے موقع ملتا ہے کرتا نہیں ہے، پھر جب سامنے معاملہ آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے کاش میں ایسا نہ کرتا، ویسا کرتا، تو ندامت کا اظہار ہے۔ قدمت لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا۔ ارے بر تو چکا، زندگی کہاں سے آ گئی؟ اب یقین اسے یہ ہمیشہ کی زندگی، وہ تو وقتی طور پر زندگی تھی۔ وہ کون سی؟ یہ جس میں آج ہم زندہ ہیں، جس کی آج ہمیں شاید کوئی قدر نہیں ہے۔ وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہمیں۔ ایک ریال کو ہم گن گن کے رکھتے ہیں، ایک ایک روپے کو ہم گن گن کے رکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ریال روپے کچھ نہیں رہے گا، وہاں پہ صرف یہی اعمال ہوں گے، حسنات اور سیئات، حساب کے وقت میں۔ اور ان حسنات اور سیئات کے لیے وقت درکار ہے، جو آج ہمارا بے حساب ضائع ہو رہا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ فَيَوْمَئِذٍ، ابھی اس دن میں اور بھی کچھ باقی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اب حسرت کا وقت ختم ہو گیا، ندامت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بس اس دن اس جیسا عذاب کوئی نہ دے گا۔ اور دوسری قرأت میں لا يعذب ولا يعذب، يعذب یعنی جیسے کہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے، کسی اور کو نہ دیا جائے گا۔ وہ شخص محسوس کرے گا جو عذاب مجھے مل رہا ہے کسی اور کو ملے نہیں ہے، چاہے کم سے کم عذاب رہو جہنم کا، اس کے لیے وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور دوسری قرأت ہے فَيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یعنی عذاب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے والا جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی عذاب موجود ہیں دنیا کے اعتبار سے، یہ سب سے بڑا جابر ظالم جو عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا باندھنا کوئی نہیں باندھے گا۔ قید کر دیا جائے گا جہنم میں، دنیا کی قید، سارے دنیا میں اگر قید کوئی شخص قیدی ہو جائے
تو آخرت کے سامنے ایک لمحہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وقتی طور پہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پکڑنا، اللہ تعالیٰ کا جکڑنا، اللہ تعالیٰ کی قید نعوذ باللہ جیسے کسی کی قید نہیں ہے۔ لا یوثق ولا یوثق، دونوں قرات درست ہے، اس جیسا، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے پکڑتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں، اور جس کو پکڑا گیا ہے اس جیسا کوئی پکڑے جانے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں خوشخبریاں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مرنا سب نے ہے، لیکن موت اگر اس طریقے سے آتی ہے تو اس سے بہتر پھر کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب روح فرشتہ قبض کرے گا تو اس مومن کی روح قبض کرتے وقت خوشخبری سنائے گا، اخرجی ایتھا النفس المطمئنہ، نکلو اے مطمئن، اطمینان والی نفس۔ کہاں جانا ہے؟ اپنے رب کی طرف جانا ہے جو آج تجھ سے راضی ہے، خوش ہے تجھ سے۔ رب راض غیر غضبان، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، آج تیرا رب تجھ سے راضی ہے، نکلو اس جسم سے، اب اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آیا، جو بھی تکلیفیں ہیں سب دور، سب ختم۔ جب یہ نفس اس خوشخبری کو سنے گی تو فوراً نکلنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کیا مطلب ناشطات نشطا کا؟ کہ مومن کی روح فرشتے جو قبض کرتے ہیں تو بڑے آسانی سے روح نکلتی ہے۔ آسانی سے کیوں نکلی ہے؟ یعنی بعض مفسرین فرمایا جیسا کہ مشکیزے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، کتنی تیزی سے گرتا ہے، آسانی سے گرتا ہے، اس مومن کی روح ایسے نکلتی ہے۔ نفس مطمئن ہے۔ دنیا میں اطمینان تھا، ایمان کا اطمینان، توحید کا اطمینان، سنت کا اطمینان، صحیح منہج پر قائم تھے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ توحید و سنت کے نور سے اس دنیا میں رہا ہے، صحیح منہج کو اپنایا ہے، شرک بدعات خرافات اور باطل مناہج سے دور رہا ہے زندگی ساری، اب تو رب کا فرما بردار رہا ہے، نافرمانی کا راستہ جانتے ہی نہیں ہے، اگر نافرمانی ہوگی تو توبہ فوراً کر دیتا ہے، کیونکہ بشر ہے، مسکین ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، معصوم نہیں ہے۔ دنیا میں اسے اطمینان سکون ملتا رہا اس ایمان اور توحید اور سنت کی وجہ سے، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن مرتے وقت بھی اسے سکون مل رہا ہے اس خوشخبری سے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، واپس لوٹ چل۔ واپس انسان کہاں لوٹتا ہے؟ اپنے گھر میں لوٹتا ہے یا بازار کی طرف لوٹتا ہے؟ ہم بازار جاتے شاپنگ کے لیے یا اپنی جاب پہ جاتے تو لوٹ کر گھر ہی جاتے نا واپس۔ ارے تمہارا گھر وہی جنت ہے، تمہارا گھر رب کی، یعنی تمہاری جگہ جو ہے وہ ہے جس پر تمہارا رب راضی ہے۔ ہم جنت سے نکالے گئے تھے نا، ہماری جگہ وہ ہے، یہ جگہ نہیں ہے ہماری، اس لیے ارجعی، واپس لوٹ چل۔ ارے لوٹ کر کہاں چلنا ہے؟ اب خوشخبری، پہلی خوشخبری ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کے چل، تمہارا رب ہے۔ جب خوشخبری ملی کہ رب ناراض بھی نہیں ہے، آج مجھ سے خوش ہے، تو یہ خوشی اور بڑھ جاتی ہے۔ راضیۃ، تیرا رب تجھے راضی کرے گا، تو راضی رہے گی۔ اب ساری تکلیفیں ختم، آج کے بعد کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مرضیہ، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور خوشخبری فادخلی فی عبادی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے، شامل ہو جائے۔ نیک بندے کون ہیں؟ الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین۔ دنیا میں ملاقات نہ ہو سکی لیکن آخرت میں ملاقات ہوگی، حوض کوثر پر بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں بھی ہوگی۔ فادخلی فی عبادی، اور اس سے بڑھ کر وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائے، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اس عظیم سورت کا اختتام جنت سے ہوا ہے، ان 5 یا 6 خوشخبریوں سے ہوا ہے۔ جو بھی اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اور اپنے رب کی فرمانبرداری کرتا رہتا ہے،
اور خیر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا رہتا ہے، زندگی کیسے گزرے اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے ایک بات کا یقین ہے کہ اسے جو بھی ہو رہا ہے اس کے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، خیر ہے نعمت ہے تو شکر ادا کرتا رہتا ہے، شر ہے تکلیف ہے تو صبر کرتا رہتا ہے، شکر اللہ کے لیے کرتا ہے، صبر بھی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ زندگی گزر گئی، موت آ گئی، اختتام اس خوشخبری سے ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔